پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ بڑی مایوس کن نظر آتی ہے۔ جس طرح سے مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح سے بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو ان حالات میں یہاں پر جو کوئی بھی کاروبار کرنا وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ پیداواری لاگت بڑھ چکی ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈسٹری والے اور دوسرے تمام کاروباری افراد جو ہے وہ باہر کے ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ انڈسٹری شفٹ ہو رہی ہے، دبئی میں پراپرٹی کا کاروبار خریدا جا رہا ہے، ترکی میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر کے وہاں پر نیشنلٹی لی جا رہی ہے تاکہ یورپ اور امریکہ کے دروازے کھل سکیں۔ پاکستان میں کاروبار کرنا اور یہاں پر رہنا یہ اب ان لوگوں کی چوائس نہیں رہا جو یہاں سے باہر جا سکتے ہیں۔ یہاں پر مجبوراً وہ لوگ باقی ہیں جن کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، جو یہاں سے نہیں جا سکتے، یا وہ لوگ نہیں جا پا رہے جن کے یہاں پر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ باقی تمام لوگ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوں وہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد افراد ہر مہینے باہر کا رخ کر رہے ہیں، اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو کہ یہاں پر حکومت پاکستان کے پاس ہے۔ جو ڈنکی لگا رہے ہیں وہ اس کے علاوہ، اور وہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ باہر کا رخ کر رہے ہیں۔ یہ جو باہر جاتے ہیں، ایک تو یہ پیسہ ملک کا باہر لے کر جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو برین ڈرین ہوتی ہے، یہاں پر سکلڈ لیبر کا مسئلہ بنتا ہے۔ پہلے صرف ہائی سکلڈ لیبر جاتی تھی، اب سکلڈ لیبر بھی جا رہی ہے، اب جو لیبر والے وہ بھی جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ یہاں پر جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، اس میں یہی سلسلہ 1-2 سال میں جاری رہا تو سکلڈ لیبر یہاں پر باہر کے ممالک سے ہی آئے گی۔ اپنی سکلڈ لیبر تو ساری کی ساری باہر جا چکی ہوگی، جتنا سپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی حکومتیں اس مسئلے کو روکنے کی بجائے اس میں جو ہے وہ سہارا بن رہی ہیں، اس کو پریفرنس کر رہی ہیں تاکہ باہر سے ڈالرز آئیں۔ پوری دنیا سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے، مختلف اشیاء برآمد کی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں سے 70 کی دہائی سے جب ذوالفقار علی بھٹو حکمران تھے، تب یہ ڈیسائیڈ کیا اسٹیٹ نے کہ یہاں سے جو افراد ہے وہ بیرون ممالک بھجوائے جائیں گے۔ تو یہ کوئی 50 سال میں یہاں پر افراد بھجوانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہر حکومت نے پہلے سے بہتر انداز میں کیا، اور جو اشیاء بھجوانے کا سلسلہ ہے وہ ہماری ہمسایہ حکومتوں نے تو کر لیا ہے، لیکن ہم اس میں جو ہے وہ کوسوں دور نظر آتے ہیں کہ یہاں پر جو اشیاء کوئی بھی پاکستان کسی بھی کمپٹیشن میں موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی برانڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہم کہہ سکیں کہ یہ پاکستان کی جو وہ عکاسی کرتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی انٹرنیشنل لیول پر ہماری کوئی چیز کمپٹیشن میں نہیں ہے۔ جی ایس پی پلس ہے کہ جب برطانیہ ٹیکس ختم کرتا ہے تو کچھ چیزیں ہمیں ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہوتے ہیں سینٹرل یورپ کو۔ اگر وہ یورپی یونین کی جانب سے جی ایس پی پلس ہٹا دیا جائے تو شاید ہم وہ چیزیں بھی ایکسپورٹ کرنے کے قابل نہ رہیں۔ امریکہ کو بھی صرف وہی ایکسپورٹ جاتی ہے جب ان پر ٹیکس آف ہوتا ہے، اور وہ بھی یہاں پر ایکسپورٹرز جو تیار کرتا ہے اس کو ہم بجلی پر ریلیف دیتے ہیں، ریفنڈز دیتے ہیں، پھر جا کے وہ اس قابل ہوتا ہے۔ اور اس کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ دن بدن جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہیں۔ جو ہماری امپورٹ ہیں وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پر مینوفیکچرنگ کرنا، یہاں پر پروڈکشن کرنا، مقامی طور پر کوئی بھی چیز بنانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا، بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس سب کا حل تو یہی ہے کہ یہاں پر ایکسپورٹرز کو ریلیف دیا جائے جیسے باقی حکومتیں کرتی ہیں۔ گوہر اعجاز کی جانب سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ یہاں پر 40,000 لوگ اگر بیرون ممالک کچھ چیزیں بھجوائیں تو یہاں پر ہم بآسانی 10 ارب ڈالر مزید بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اس کے لیے وہ اقدامات کیا کر رہے ہیں، کیا ان کو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں، کیا بینیفٹس دیے جا رہے ہیں، کیا ریفنڈس ان کے واپس کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں حکومت کے کرنے کی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں، محکمہ خزانہ کے کرنے کی ہیں، جو کہ ابھی تک نہیں کی جا رہی، اور اسی کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے روپیہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، بے روزگاری ہوتی جا رہی ہے، انڈسٹری بند ہوتی جا رہی ہے، بیوروکریٹائزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کسی بھی چیز کا جو این او سی لینا وہ بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آسان کرنے سے، لوگوں کو انسینٹیوز دینے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ جب تک لوگوں کو فائلر نہیں بنایا جائے گا، جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کو کچھ ریلیف نہیں دیے جائیں گے، ان کی کیٹیگری نہیں بنائی جائے گی کہ ان کو کیسے کیٹیگریز میں فال کرنا ہے، تب تک چیزیں بہتر بنانا آئی ایم ایف کے پریشر پر تو ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک قانونی طور پر، مقامی طور پر جینون طریقے سے چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، تب تک کوئی بھی امید باقی نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اب تک شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔